دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے دو سیاسی نظام انہوں نے دیے ہیں، دونوں کو یہ خود کنٹرول کرتے ہیں، دونوں کے ان کے زائنسٹ بینکرز کنٹرول کرتے ہیں، دونوں کے پیچھے وہی کنٹرول کرنے والی گلوبل فورسز ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو آپریٹ کریں، چاہے وہ ورلڈ بینکرز کے تھرو آپریٹ کریں، چاہے گلوبل فائنینشیل کنٹرول کے ذریعے یا فوڈ سپلائی کے ذریعے، ان کے پیچھے لوگ وہی نکلتے ہیں جا کے جو زائنسٹ، وہ لوگ کہ جو اس دنیا پر اب اسرائیل کی ریاست اور نیو کون کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ، ان ساری تفصیل کو ہم ایکسٹینسولی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو دنیا پہ ایک بہت بڑی گلوبل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جو زائنسٹ بیسڈ ہو، جس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں حدیث شریف میں دجال کا نظام کہتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ دو سیاسی ماڈل ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، یا ڈیموکریسی لے لو یا ڈکٹیٹرشپ بری ہے، ڈیموکریسی لے لو، ہم کو یہ سمجھایا جاتا ہے۔ دوسرا ہم سے کہا جاتا ہے کہ جب اگر اکنامک ماڈلز کی آپ بات کرتے ہیں، دو اکنامک ماڈل ہیں، یا کیپٹلزم ہے یا کمیونزم ہے، یا وہ لے لیجیے یا یہ لے لیجیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی ہی نہیں ہے انسانیت کے پاس۔ ہمیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو اب لینا ہے، جو کچھ آپ کو کرنا ہے، اسی کفر کے نظام میں سے راستہ تلاش کیجیے۔ آپ کا اکنامک ماڈل، آپ کا پولیٹیکل ماڈل، اور تیسرا نظام جو یہ دیتے ہیں وہ ان کا جوڈیشل سسٹم ہے، ان کا عدالتی نظام۔ جوڈیشل سسٹم بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ وہی ہوگا کہ جو ہم بتائیں گے، سیشنز کورٹس ہوں گے، ہائی کورٹ ہوگی، سپریم کورٹ ہوگی، انگریز کا بنایا ہوا قانون چلے گا، وہی وکیل ہوگا جو اس کو چلائے گا، اور پھر فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ یہ کہتے ہیں میڈیا کو۔ برنارڈ لوئس ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، مغرب کا آج کا بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے، جو مشرق کے نظام کو، اسلامی تہذیب کو سمجھتا ہے اور پھر کفر کو یہ مشورے دیتا ہے کہ اسلامی تہذیب کو کمزور کس طرح کیا جائے۔ لیکن اس نے بڑی اچھی کتابیں، بڑی تفصیل سے ریسرچ کر کے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے کمپیرزنز کیے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں۔ برنارڈ لوئس اپنی کتاب میں ایکنالج کرتا ہے کہ کفر کے نظام کی پوری بنیاد دو پروفیشنز کے اوپر ہے، دو پروفیشنز ہیں جس پر کفر کے نظام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اور ذرا ہوش سے سنیے گا اور حیرت سے سنیے گا کہ یہ دو پروفیشنز کون سے ہیں جو کفر کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک اس نے کہا جرنلسٹ ہے اور دوسرا لائر ہے۔ جرنلسٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اس سسٹم کی، جو کفر کا نظام انہوں نے بنایا، اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے انسانوں کو غلام بنانے کی کہ اس کی ابیلٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن، جھوٹ بولنے کی صلاحیت۔ یہ اس کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا میسو جھوٹ بولتے ہیں، سیٹلائٹس ہیں، اخبار ان کے پاس ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، ٹیلی ویژن چینلز ان کے پاس ہے، کیبل نیٹ ورک ان کے پاس ہے، پبلک اوپینین کو کنٹرول کرنا۔ تو اس کام کے لیے ان کو جرنلسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے آزادی صحافت، آزادی افکار، اور صحافی کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جیسے اس سے زیادہ مقدس پیشہ کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ صحافی کے پروں پہ پانی نہیں پڑ سکتا، صحافی کو آپ چیک نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، وہ جو مرضی جھوٹ بولے، جو مرضی فراڈ کرے، بے عزت کرے، قومیں تباہ کرے، حکومتوں کو تباہ کرے، حکومتوں کو بدنام کرے۔ ایک ہمارے دوست ایک ویسٹرن ایجنسی اے پی میں ایسوسیٹڈ پریس میں کام کرتے تھے، انہوں نے ہمیں خود اندر کے راز بتایا، کہنے لگے کہ ہمیں اسٹینڈنگ آرڈرز تھے، جو فری میڈیا، بی بی سی ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ سارے سچ بولنے والے ہیں، کہتے ہیں ہمیں گائیڈ لائنز جو دی جاتی تھی وہ یہ دی جاتی تھی کہ آپ نے ہمیشہ اسرائیل کو معصوم بنا کے پریزنٹ کرنا ہے، فلسطینی کو دہشت گرد بنانا ہے، ایرانیوں کو فنڈوز اور فنڈامنٹلسٹ پریزنٹ کرنا ہے، پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ سارے طالبان ہیں اور ایٹمی ہتھیار ان کے جو دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں، یہ دہشت گرد قوم ہے، ان کو تباہ کرنا چاہیے۔ یہ اسٹینڈرڈ گائیڈ لائن پالیسی یہ دی جاتی تھی، اور دنیا کی ہر خبر جو اے پی سے، اے ایف پی سے، بی بی سی سے نکلتی ہے، اس کے بیسک پیرامیٹرز یہی ڈیفائنڈ ہے۔ کوئی ان بائس جرنلزم نہیں ہے دنیا میں۔ یہ تصور کہ فری میڈیا ہے، آزاد میڈیا ہے، ان بائس میڈیا ہے، اس سے بڑا جھوٹ بذات خود کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا میڈیا جو فورتھ پلر ہے ان کی اسٹیٹ کا، جو فورتھ پلر ہے ان کے کفر کے سسٹم کا، اس کا مقصد پوری کائنات میں ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کو پھیلانا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ مائنڈ کنٹرولز کرتے ہیں، ذہنوں کو قابو کرتے ہیں لوگوں کے۔ اور اب جو ان کا گیم پلان بن رہا ہے، کیونکہ ان کا جوڈیشل سسٹم، جو عدالتی نظام پوری دنیا میں کبھی یونائٹڈ نیشنز کے تھرو آتے ہیں، کبھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے تھرو ہمارے پاس، کیونکہ یہ سارے یہ نظام جو ان کا اکنامک ماڈل ہے، چاہے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، ورلڈ بینک کی شرائط ہیں، جو ملکوں سے معاہدے کرتے ہیں، یہ سارے معاہدے ان کے وکیل لکھتے ہیں، لائرز، انٹرنیشنل لائرز۔ اس لیے اس پورے سسٹم کو، چاہے ان کا پولیٹیکل ماڈل ہے، جو کانسٹیٹیوشن لکھے جاتے ہیں، جو ڈیموکریسی کے لاز بنائے جاتے ہیں، جو پاکستان یا ملکوں میں کتنی سیاسی جماعتیں ہوں گی، ان الیکشن کس طرح کرائے جائیں گے، آج بھی امریکن پاکستان میں پہنچ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیسے ہوتی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے، اور کورسز کروائے جاتے ہیں، اور سیاسی جماعت کے لوگ ہمارے ان کورسز کو اٹینڈ کر کے بڑے ادب سے سن کے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ڈیموکریسی اس طرح ملک میں نافذ کی جائے گی۔ اور تیسری بات جو ان کا اکنامک ماڈل ہے، اس بینکنگ سسٹم کی شرائط کیا ہوں گی، لاس کیا ہوں گی، اگین لائر اور جرنلسٹ،
یہ دو پروفیشنز ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کفر کا نظام کھڑا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہر نظام جو کفر دنیا پہ مسلط کرتا ہے, ویری ٹرو زید صاحب, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, برنارڈ لوئس کہہ رہا ہے, خود ان کا اپنا رازدار آدمی, and we can relate to the and we can relate to the current environment very clearly. Exactly, yeah. So اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں ان کا پورا نظام اب کولیپس کرنے لگا ہے. مین میڈ سسٹمز ہے نا, کمیونزم ختم ہو چکا ہے, کولیپس کر کے گر گیا, تباہ برباد ہو گیا. کیپٹلزم اب کولیپس کر رہا ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیپٹلزم بھی کولیپس کر رہا ہے, ڈالر کولیپس کر رہا ہے. امریکہ میں خود حالت یہ ہو گئی ہے کہ 10 لاکھ افراد پچھلے 2 ماہ میں نوکریاں چلی گئی ان کی. 60-70 ہزار ڈالر سال میں کمانے والا امریکی ٹینٹوں میں رہ رہا ہے, کیونکہ نوکری گئی ہے تو نہ وہ گھر کی قسط ادا کر سکتا ہے, نہ گاڑی کی قسط دے سکتا ہے, گاڑی بھی گئی, گھر بھی گیا, ٹینٹ میں رہ رہا ہے بیچارہ. یعنی وہ خود بذات خود ان کی اپنی قوم اتنی مظلوم ہے, اتنی تباہ برباد کی گئی ہے اس نظام میں. اب یہ ڈالر کو ابینڈن کرنے کی بات کر رہے ہیں, نئی کرنسی شروع کریں گے. جو تباہیاں آگے یہ برپا کرنے جا رہے ہیں, ان کا ارادہ یہ ہے کہ 6 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں تو اس کی آبادی کم کر کے 5 ارب گھٹائی جائے, 1 ارب آبادی کی جائے. یعنی 4-5 ارب انسانوں کو اب یہ ہلاک کرنے جا رہے ہیں. کبھی بھوک سے فوڈ کنٹرول کریں گے, کہیں بیماریاں نہیں, کہیں برڈ فلو دیں گے, کہیں سوائن فلو ڈالیں گے, کہیں پہ ایڈز جاری کر دیں گے, کہیں پہ جنگیں کروائیں گے. آبادی کم کرنے کے یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن اسی لیے کہتا ہے یہ تخبط الشیطان من المس, شیطان نے ان کو چھو کے باولا کیا ہوا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, دیوانے لوگ ہیں, ایبسولوٹ جنونی. یہ کروڑوں اربوں انسان ہلاک کرواتے ہیں اپنے کفر کے نظام کو اسٹیبل. ذہنیت فرعون کی ہے نا. فرعون کو جب پتا لگا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہارے نظام کے خلاف, اس نے ایک بچے کی خاطر لاکھوں قتل کرا دیے. ان کو بھی پتا ہے کہ کسی ایک ملک میں اسلامک ماڈل قائم ہو گیا تو ان کا پورا نظام دھڑام سے نیچے گر پڑے گا. اسی لیے آپ جارج بش کو سنتے ہیں 2 باتیں کہتا ہوا. ایک طرف وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم کہیں مسلمان نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج کرتے رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کہیں مسلمان شریعت کی بات کریں گے تو ہم وہاں آگ لگا دیں گے, اور اگر مسلمانوں نے خلافت کی بات کی تو یہ تو ہم قیامت ہی ڈھا دیں گے اس جگہ پہ. اور جہاں تک خلافت کا تعلق ہے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے, بالکل معلوم ہے ہمیں یہ بات, اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈیوٹی جو دنیا میں مسلمان کو دی گئی ہے کہ اگر خلافت قائم ہے تو اس کو اسٹیبلش, اس کو جاری رکھیں, اس کی حفاظت کریں, اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کریں. بالکل. اور خلافت علی منہاج النبوہ, یعنی ایسی خلافت جس کی بنیاد نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہو, اس پر اس خلافت کی بنیاد رکھنا دوبارہ, اس کی بشارت ہمیں حضور کی احادیث میں واضح ملتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خلافت ختم ہو جائے گی, پھر جو اسٹیبلش ہوگی وہ علی منہاج النبوہ ہوگی. اور یہ خوشخبری ہمارے پاس ہے. اب ہم دور کو جب دیکھتے ہیں, زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ انسانیت پر احسان ہوگا یہ کہ اگر انسانیت بھی اس خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے تحت لے آئی جائے کہ وہ نظام کہ جس سے بہتر نظام انسانیت نے کائنات میں نہ کبھی دیکھا نہ دیکھے گا. ہم اگر اس کا 10% بھی اچیو کر سکے, 20% بھی اچیو کر سکے, یقین کیجئے انسانیت کی معراج ہو جائے گی. آج کے دور میں لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں, اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ریڈیکلس آرگومنٹ ہمارے ساتھ شروع کر دی گئی ہے. ایک جھوٹ, جو ہمارے دانشور ہیں, ہمارا میڈیا ہے, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں, سیاستدان ہیں, ان کی ذہن, ان کے فکر, ان کی سوچ یا تو اتنی گھٹیا ہے یا وہ پلانٹڈ لوگ ہیں کہ جو اصل فکر اور سوچ کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ڈیموکریسی اس ملک کا واحد راستہ ہے اور ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ناپاک نظام کوئی نہیں ہے, اور سارے سیاستدان فوجیوں کو گالیاں دیتے ہیں. جو فوجی حکمران آتے ہیں, فوجی حکمران کہتے ہیں ہم آتے اس لیے کہ سیاستدان کو لیپس کر جاتے ہیں, ملک کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتے, اور قوم ایک سائیکل میں گھومتی رہتی ہے. دوسری طرف ہم سے کہا جاتا ہے کہ یا تو لبرل ویسٹرن ڈیموکریسی, لبرل ویسٹرن لائف سٹائل اڈاپٹ کر لو, یعنی ایکسٹریم لبرلزم جس میں دین, عزت, آبرو, ایمان سب چھوڑ دو, فوج حرکتیں کرو, وہی ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم, انگریزی بولو, یا تو وہ نظام اڈاپٹ کر لو. اس کے ریئیکشن میں یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان جیسے بیت اللہ اور فضل اللہ جیسی شریعت نافذ فساد برپا کروا کے ان کے جو شریعت کے نام پر دہشت گردی ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا ماڈل ہے, ایکسٹریمزم کو فروغ دیتے ہیں تاکہ یہ اسلام کا ماڈل ہے جو پاکستان میں آنے والا ہے یا پاکستان پر قبضہ کرنے جا رہا ہے. یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا بش کو قبول کرو یا بیت اللہ کو قبول کرو, جیسے بیچ کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور اب وقت آ گیا ہے اس وشس سائیکل سے, اس ناپاک سائیکل سے نکالنے کے لیے جب ہم تیسرے آپشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہ تو ہمیں یہ ماڈرن ڈیموکریسی چاہیے, نہ ہمیں ماڈرن ڈکٹیٹرشپ چاہیے, نہ ہمیں یہ کیپٹلسٹ سسٹم چاہیے, نہ یہ کمیونسٹ اکنامک ماڈل چاہیے, اور نہ ہمیں یہ جوڈیشل سسٹم چاہیے جو کفر کے نظام نے آج پوری دنیا میں مسلط کیا ہے, جو پاکستان میں بھی یہی نظام مسلط ہے. اس کی ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے جوڈیشل سسٹم کی پہلے بات کریں. پاکستان میں سب سے بڑے اس وقت 2 چیلنجز ہیں. ایک چیلنج ملک میں یہ ہے کہ ملک میں کرپشن اس قدر شدید ہے کہ پورے ملک کو ہڑپ کر کے کھا رہا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. دوسرا دہشت گردی.
اگر کوئی عدالتی نظام ملک میں بڑے بڑے عدالتی اور لیگل چیلنجز کا